نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسجد کے آداب بتائے ہیں، ایک تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے اور وہ مسجد میں تلاش کرتا پھرے، تلاش کرنے سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی تلاش کرے تو اللہ کرے اسے وہ چیز نہ ملے، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ اور مسجد کے اندر تجارت کرنا، یہ آج کے دور میں جو بڑے مسائل ہیں ان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شریعت کا حکم نہیں دیکھتے، ہم خود ہی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی یہ امیجن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، نہیں یہ کام اچھا ہے، وہ کر سب اس کی ذرا آپ اجازت دے دیں، اس میں کچھ تھوڑی سی نرمی کر دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندے مساجد کے اندر کاروبار کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت نہ دے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، ہر مسلمان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اچھی دعا کرنی چاہیے، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسجد میں کسی کو کاروبار کرتے ہوئے خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ تم کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ کرے، اللہ تجھے برکت نہ دے، تجھے نفع نہ دے کہ تم مسجد میں کاروبار کرتا ہے۔ تو یہاں پر کسی فلاسفر کا فلسفہ یہ نہیں چلے گا کہ وہ یہ کہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز میں بیچنا چاہتا ہوں، اس نے بیچنا ہے، کاروبار ہی ہے اس کا، تو یہاں پر لوگ زیادہ ہیں تو وہ لوگوں کے لیے یہاں پہ آ گیا کہ یہ چیز مجھ سے خرید لیں گے، تو آپ اسے منع کرتے ہیں، رب کا گھر ہے، آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اگر وہ رب کے گھر میں آ کے بھی حلال روزی کا تقاضا نہیں کر سکتا تو آپ وہ کہاں پہ جائے؟ تو یہ لوگ اپنی طرف سے فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے سارے فلاسفرز کا فلسفہ ایک طرف رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے تو وہی حکم ہے، ہم تو اسی کو اہمیت دیں گے، کسی اور کی بات نہیں سنیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روزی میں برکت نہ کرے، اسے نفع نہ دے جو مسجد میں آ کے کاروبار کرتا ہے۔ تو آج کچھ لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں قرآن پاک لے کے، یہ جو ٹرینڈ ہے اس وقت، لوگ مسجد میں قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں، آ کے بڑے ادب کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جی قرآن پاک لے کے آئے ہیں، ہم مسجد میں ایک اعلان کریں گے کہ اپنے مرحومین کے لیے آپ قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں، تو لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ایک کام ہو جائے گا اور ہماری کچھ مدد بھی ہو جائے گی، غریب لوگ ہیں، دور سے آئے ہیں، تو اس طرح کی کچھ باتیں کر کے وہ جذباتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر ہمیں رزق مل جائے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم شریعت کا حکم دیکھیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے اندر کاروبار نہیں کرنا، وہ قرآن بیچ کے بندہ کرے یا کوئی بھی چیز بیچ کے کرے، اس نے وہ بیچنی ہے۔ تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم کہیں کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، اللہ تجھے نفع نہ دے، تو آ کے بڑے جذباتی سے جملے کہیں گے کہ نہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جنوری میں ایک بندہ آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا، آ کہنے لگا وہ کر صاحب گزارش تھی، قرآن کریم لے کے آئے ہیں تو اعلان کرنا ہے مسجد میں، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم 1000 روپے آپ کی خدمت بھی کر کے جائیں گے۔ پہلے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو 1000 روپیہ پیش کریں گے مسجد کے لیے، مسجد کی خدمت کر کے جائیں گے واپسی پہ۔ تو یہ جو بندہ جنوری میں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو 1000 روپیہ خدمت بھی کریں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو ہمیں صرف اجازت دے دیں، ہم اعلان کریں گے، لوگ اپنے مرحومین کے لیے قرآن پاک مسجد میں رکھوانا چاہیں تو رکھوا دیں۔ میں نے اسے پیار سے کہا کہ بھائی مسجد میں اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کس کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ انتظامیہ سے میں بات کر لیتا ہوں، بڑا سمجھدار تھا، تو صدر صاحب کون ہے مجھے نمبر دے دیں یا مجھے گھر بتا دیں، میں جا کے ان سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اجازت نہیں ہے۔ نہیں کس سے اجازت لینی ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اجازت نہیں اعلان کرنے کی، تو نہیں ہو سکتا۔ آج تو کسی کی بلی گم ہو جائے، کسی کا کتا گم ہو جائے تو وہ آگے کہتے ہیں صاحب وہ بڑا قیمتی ہے تو آپ ذرا اعلان کر دیں، وہ جس کے پاس ہے وہ دے دے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعلان کروانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کسی کے
فوت ہونے کا اعلان، جنازے کا اعلان، یہ چند ایک جو اعلانات ہیں ضروری قسم کے، ان کی تو کسی حد تک اجازت ہے۔ یہ جو دنیاوی کام ہے، ان کاموں کی کوئی اجازت نہیں کہ مسجد کے اندر ان کا اعلان کیا جائے۔ لوگ بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، آگے کہتے ہیں نہیں جی آپ مہربانی کریں، بندہ کہہ رہا تھا بلی بڑی قیمتی ہے، باہر سے آئی ہے تو آپ اعلان کر دیں، جس کے پاس ہے وہ ہمیں پہنچا دے۔ دیکھیں ایک اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی جان کا معاملہ ہے، بندہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمارا ذہن ہے، آپ اس سارے ذہن کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ دیکھیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ ہمدردی کا صلہ، ہمدردی کا جذبہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، تو ہم شریعت کو تو دیکھیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں، اعلان کرنا ہے۔ ایک دو دفعہ اعلان کریں گے بس ٹھیک ہے، میں نے کہا اجازت نہیں ہے۔ تو انتظامیہ، میں نے کہا انتظامیہ کہہ بھی دے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ نہیں کسی چیز کے بیچنے کا اعلان مسجد میں کر سکتے۔ کر صاحب ہم آپ کی خدمت کر کے جائیں گے، آپ کو 1000 روپیہ پیش کر کے جائیں گے۔ اور میں نے کہا بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تم چاہتے ہو کہ میں رشوت لے کے تمہیں اجازت دے دوں۔ اب جاتے ہوئے وہ بندہ جو مجھے بات کر کے گیا تھا، میں نے ثبوت کے لیے اس کی ریکارڈنگ کر لی تھی، مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کر کے ہی جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ سے پہلے میں کئی مرتبہ آیا ہوں، 7-8 مرتبہ آپ سے پہلے بھی اسی مسجد میں اعلان کر کے گیا ہوں۔ چھوٹا بھائی بھی پچھلی دفعہ آیا تھا، اسے شاید آپ نے منع کر دیا، میں جب بھی آیا اعلان کر کے گیا۔ میں نے کہا یار آپ جتنی مرتبہ بھی آئے ہیں، دیکھیں یہ ہے شریعت کا حکم، تو مہربانی کریں، ہم ذرا مجبور ہوتے ہیں، شریعت کی پاسداری ہم نے کرنی ہوتی ہے، تو ہم نہیں اجازت دے سکتے۔ اس نے کہا چلو اللہ خیر کرے، آپ کا جتنا رزق ہے، جتنی آپ کی یہاں پر ڈیوٹی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کرے جب اگلی دفعہ میں آؤں تو آپ مجھے یہاں پر نہ ملیں۔ پنجابی کہہ کے گیا اچھا قاری صاحب اللہ کرے جدو میں اگلی باری آواں تو تسی اتھے نہ آؤ۔ میں انہوں کیا یار میں اتھے 10 دن رواں، 15 دن رواں، مہینہ رواں، سال رواں، جنی دیر تک میں اتھے آنا تینوں اعلان نہیں کرن دینا۔ مینوں نہیں پتا میں کنی دیر رہنا ہے، پر جب تک میں یہاں پر ہوں میری ایک ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ میں شریعت کا مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ تو یہ بات کر کے وہ یہاں سے اٹھ کے گیا، بڑا دل برداشتہ ہو کے۔ تو ایسی حالت میں جب شریعت کا حکم ہو اور کسی کو بتائیں، وہ ناراض ہو، وہ بد دعائیں دے، وہ جو مرضی کرے، پھر اس کی بات کو نہیں دیکھا جاتا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے کس کا حکم آگے بیان کیا ہے۔ بھئی مجھے بد دعا دے رہے ہو، مجھے کچھ کہہ رہے ہو، کس وجہ سے؟ کہ میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے، میں نے تمہیں سرکار کا فرمان سنایا ہے، اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو۔ تو ایسا کوئی بندہ جو شریعت کو ناراض کر کے ہم راضی کریں، وہ ناراض ہی رہے تو بہتر ہے، اس بندے کی رضامندی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں آپ مسجد کے باہر بیٹھیں، مسجد کے باہر آ جائیں، وہاں پہ آپ اعلان کریں، آواز دیں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہے۔ مسجد کی حد کے اندر آپ کو اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر شریعت کی بات چلے گی۔ ایک جو ٹرینڈ ہے، نئے نئے طریقے آ جاتے ہیں مانگنے کے، کچھ مجبور بھی ہوں تو ہم کسی کی حد تک نہیں کرتے، باقی کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر آ کے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہوں، میری یہ پریشانی ہے، میری بچیاں ہیں، یا میرے ماں باپ بیمار ہیں، تو اس طرح کی کچھ بات سنا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ تسلی بھی کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، آپ مجھے مہربانی کریں تھوڑا سا راشن دے دیں، یہ میری ضرورت ہے، آپ یہ پوری کر دیں۔ شرعی طور پہ مسجد کے اندر سوال کرنا ناجائز ہے، اور سوال کرنے والے کو عطا کرنا بھی ناجائز ہے۔ خیرات کرنے کا اجر ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے۔ مسجد کے اندر آ کے اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو آپ اسے صدقہ نہیں دے سکتے، ناجائز ہے۔ ثواب ملنا تو ایک الگ بات ہے، آپ نے ایک غلط کام کیا، ناجائز کام کیا، مسجد کے اندر مانگنے والے کو کوئی چیز دے کے۔ بھائی مسجد میں آئے ہو، اس میں آگے تو رب سے مانگ لو، ہاں مسجد کے دروازے سے باہر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے کسی سے بھی سوال کر سکتے۔ مسجد کے اندر کسی بندے کو سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں، اور کسی بندے کو اس کا سوال پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب کوئی مولوی صاحب سنا دیں اگر اس موقع پہ، مولوی صاحب سارے لوگوں کی نظروں میں برے بن جائیں گے۔ تو بھائی یہ جو نشانہ بن جاتے ہیں نا، وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو شریعت کا اصل حکم بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ بتائیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دین کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ ایک مرتبہ کسی نے نہیں بتایا تو دوسری مسجد میں جا کے بندہ کہے گا کہ وہ فلاں صاحب نے تو نہیں کہا تھا، آپ کو زیادہ دین کا پتہ ہے، آپ نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، آپ نے نیا مسئلہ بتا دیا۔ بھائی مسائل وہی ہوتے ہیں،
اگر آپ نے نہیں سنا، کسی نے نہیں بتایا، تو اس میں غلطی یہ تو نہیں نا کہ اب آپ نے ساری زندگی سننا ہی نہیں۔ شریعت کا جب حکم آئے تو اس وقت ہمارے لیے ماننا یہ ضروری ہوتا ہے، مسجد کے آداب میں سے ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے پوتے مسجد حرام میں تھے، طواف کر رہے تھے۔ وہ وقت کا جو گورنر تھا مکہ المکرمہ کا، گورنر نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ کے اتنے بندے وہ فلاں جوان کے پیچھے ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ۔ تو آپ کے قریب آیا، مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، قریب آ کے کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں مکے کا، تو آپ کی اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے خوشی ہوگی پورا کر کے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا ہو کے غیر اللہ سے مانگوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیت اللہ کے سامنے غیر اللہ سے اپنی حاجت مانگوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کرتا ہوں، آپ آ جائیں تو میں آپ کے لیے جو کچھ ہو سکا پیش کروں گا۔ آپ طواف کے بعد باہر نکلے تو کھڑا تھا، اب آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیں، اب تو آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں تو میں آپ کی حاجت پوری کر دوں۔ تو سادہ سی آپ نے بات کی، فرمایا کہ میری دنیا کی حاجت پوری کر سکتے ہو یا آخرت کی؟ کہ آخرت کا تو میرے پاس اختیار نہیں ہے، آپ بڑے گھر کے صاحبزادے ہیں، تو دنیا کی اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بتا دیں۔ تو ایک ہی جملہ آپ نے کہا، حضرت سالم بن عبداللہ نے فرمانے لگے کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں گا؟ ایک شہر کا گورنر ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ہم نے تو دنیا کا سوال کبھی اس سے نہیں کیا، تو یہاں کھڑا ہو گیا کہ میں تو اس سے دنیا مانگوں، آخرت کی بات کر۔ تو رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، تو مسجد میں آ کے کسی دنیا دار آدمی سے آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، ذاتی نوعیت کا، ذاتی طور پہ کوئی سوال نہیں کر سکتے ذاتی فائدے کا۔ مسجد سے باہر نکل کے آپ 100 باتیں کریں، آپ کو اجازت ہے، مسجد کے اندر نہیں، نہ دنیاوی باتیں کرنی ہیں، نہ کاروبار کی باتیں کرنی ہیں، کوئی گھر کا مسئلہ مسجد میں ڈسکس نہیں کرنا۔ شرعی مسئلہ ہو تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں اگر رہنمائی لینی ہو، ورنہ کسی بھی کام کے لیے مسجد کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ مسجد کے اندر بندہ اونچی آواز کے ساتھ باتیں کرے، بلند آواز سے گفتگو کرے، مسجد کے اندر آواز بلند کرنا یہ سوء ادب ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، بندہ اونچی آواز سے مسجد کے اندر باتیں کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کیونکہ مسجد میں ہم آتے ہیں، اگر ہم ان آداب کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کہاں پہ جا کے ان آداب کا سامنا کریں گے، کس جگہ پہ ہم ادب کا مظاہرہ کریں گے؟